السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 57 سے۔ اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من و سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے فیزنگ آؤٹ کول۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم کلائمیٹ چینج کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے کول ہمارے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور چائنا نے پرومس کیا ہے کہ وہ اینڈ کر دیں گے، ختم کر دیں گے فنانسنگ کول فائرڈ پاور سٹیشنز کو جو کہ اوورسیز موجود ہیں، دوسرے ممالک میں موجود ہیں، اور ایسا وہ کریں گے COP UN کلائمیٹ چینج سمٹ سے پہلے۔ COP ہوتا ہے کانفرنس آف پارٹیز۔ اگر وہ کول فنانسنگ اینڈ کر دیتے ہیں تو اس کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، کیونکہ چائنا نے بہت زیادہ ہیوی فنانسنگ کی ہے پاکستان میں کول پروجیکٹس پہ، اور یہ تقریباً $50 بلین بنتی ہے، اور بہت سارے پروجیکٹس انڈر کنسٹرکشن بھی ہیں اور پلان پروجیکٹس بھی ہیں۔ تو اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ CPEC جو کہ ایک پریورٹی پروجیکٹ ہے، اس میں تقریباً 11.1 گیگا واٹ کیپیسٹی کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور تقریباً 18.6 بلین انویسٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کے 3 کوارٹرز لیں یعنی کہ 8.22 گیگا واٹ، تو یہ بیس کر رہے ہیں کول ڈیٹ پہ، جو کہ تقریباً $8.7 بلین بنتا ہے چائنیز بینکس کی جانب سے۔ CPEC اور اسی طرح سے جو نان CPEC پروجیکٹس ہیں، یہ ٹوٹل 4.1 گیگا واٹ بنا رہے ہیں گوادر میں، تھر، جام شورو، آری والا میں۔ اس میں چائنیز اور لوکل انویسٹمنٹ تقریباً $5 بلین بنتی ہے۔ مزید جو حقائق ہیں، فیکٹس ہیں ہمارے پاس، اس ایڈیٹوریل میں ہم لے کے چل رہے ہوں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پور آن لائن اسکور۔ اس میں ہم اسٹڈی کریں گے فریڈم ہاؤس کی رپورٹ، جو کہ ایک وائی ڈاگ ہے اور اسیس کرتا ہے ڈیموکریٹک ٹرینڈز کو پوری دنیا میں۔ اس نے پاکستان کو پلیس کیا ہے ٹاپ 10 کنٹریز میں جہاں پہ ڈیجیٹل فریڈمز جو ہیں وہ کرب کیے جاتے ہیں، اور پاکستان کا سکور صرف 25 بنا ہے 100 میں سے انٹرنیٹ فریڈم کے بارے میں۔ اسی طرح سے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے پاکستان میں جینڈر بیس پہ بھی ڈیجیٹل ڈیوائڈ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ وومن کو ایکسیس نہیں ہے موبائل ڈیوائسز کی جانب، کیونکہ ہماری کنزرویٹیو ٹریڈیشنز ہیں، آرتھوڈاکس ٹریڈیشنز ہیں، اور عورتوں کو زیادہ موبائل یوز نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو مزید اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوں گی انٹرنیٹ فریڈم سے متعلق، وہ ہم اس ایڈیٹوریل میں لے کر چلیں گے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا چائلڈز مینٹل کیپیسٹی۔ آرٹیکل 20 یہ ہمیں رائٹ دیتا ہے سٹیزنز کو کہ وہ اپنا جو فیتھ ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے، بلیف ہے، ٹینٹ ہے، اس کو پروپیگیٹ کریں، سپریڈ کریں، پھیلائیں، لیکن یہ حق نہیں دیتا کہ وہ کسی کو مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور کریں، کورشن کریں، یعنی کہ زبردستی بالجبر مذہب تبدیل کریں، یا پھر انڈیوسمنٹ کے ذریعے، یعنی کہ اس کو کوئی ٹیمپٹیشن دیں، لالچ دیں، انسینٹیو دیں، تو اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اس زمرے میں لاہور ہائی کورٹ کا کیا ڈیسیژن آیا ہے، اسلامک ہسٹری سے انہوں نے کون سی ایگزامپل سائٹ کی ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس کے میں جو آرگومنٹس ہیں وہ ہم اس ایڈیٹوریل میں لے کر چلیں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یلو کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، ریڈ کلر میں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس ہیں، ہم ساتھ ساتھ ان کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کی کوئی سجیشن ریکمنڈیشن ہوتی ہے تو وہ بھی ضرور دیا کریں تاکہ یہ چیزیں ہمیں انکریج کر سکیں اور ہم مزید اس کو امپروو کریں اور چیزیں بھی شامل کر سکیں۔ اگر آپ یہ ایڈیٹوریل خود سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں، اور پرنٹ آؤٹس کے لیے لوگ کہہ رہے تھے تو اس کے لیے بھی ہم کوئی میتھڈ ڈیوائز کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی آپ کو ان کے پرنٹ آؤٹس بھی ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فرسٹ ایڈیٹوریل سے۔ In what is seen as the one of most significant developments on the climate front this year، اس سال کلائمیٹ کے بارے میں جو سب سے اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ کیا ہے جی؟ چائنا ہیز pledged to end public financing for coal fired power station overseas۔ چائنا نے یہ پرومس کیا ہے کہ وہ پبلک فنانسنگ ختم کر دیں گے اس سال کے جو وہ کر رہے تھے کول فائرڈ پاور سٹیشنز کو غیر ممالک میں، پاکستان میں یا دوسرے ممالک میں، وہاں پہ یہ فنانسنگ ختم کریں گے، اور ایسا یہ کریں گے COP 26 یونائٹڈ نیشن کلائمیٹ چینج سمٹ سے پہلے، جو کہ نومبر میں سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ دا اناؤنسمنٹ از ان لائن ود گلوبل ایفرٹس۔ یہ جو اعلان کیا گیا ہے عالمی کاوشوں کے اکارڈنس ہے،
ایمڈ ایٹ ریڈیوسنگ دا سورسز آف ڈرٹی انرجی، جس کا مقصد یہ ہے کہ ڈرٹی انرجی یعنی کہ کول انرجی کے ذرائع کو کم کیا جائے، ان آرڈر ٹو کٹ ڈاؤن کاربن امیشنز اینڈ اریسٹ گلوبل وارمنگ، تاکہ کاربن امیشنز کو کم کیا جائے اور گلوبل وارمنگ کو روکا جا سکے۔ چائنا ہیز فار سم ایئرز بین انڈر ٹریمینڈس پریشر، کچھ سالوں سے چائنا پہ بہت زیادہ ہیوج، ہیفٹی، انارمس، میسو پریشر تھا، ٹو اپ اٹس گیم ٹو ہیلپ دا ورلڈ کنٹرول کلائمیٹ چینج، کہ وہ اپنی گیم کو اپ کریں تاکہ دنیا کو مدد مل سکے کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے میں، کنٹرول کرنے میں۔ دا پریشر انکریزڈ آفٹر جاپان اینڈ ساؤتھ کوریا announced they would stop funding such projects earlier this year۔ یہ پریشر مزید بڑھ گیا جب جاپان اور ساؤتھ کوریا نے اس سال کے اوائل میں یہ اعلان کیا کہ وہ اس طرح کے پروجیکٹس کو فنڈ کرنا بند کر دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کیے بنا اس جاپان اینڈ ساؤتھ کوریا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ 2 میجر فنانشرز ہیں جو کہ اوورسیز غیر ملکی کول پاور پروجیکٹس کو رقم دیتے ہیں۔ چائنا ہیز ووڈ ناٹ اونلی ٹو ہالٹ اٹس فنڈنگ فار کول پاور اوورسیز، چائنا نے نہ صرف یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ غیر ملکی پاور پروجیکٹس کے لیے اپنی فنڈنگ روک دیں گے، بٹ آلسو ٹو ہیلپ ڈیولپنگ کنٹریز بلڈ گرین انرجی پروڈکشن، بلکہ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہے، پرومس کیا ہے کہ وہ مدد کریں گے ڈیولپ کرنے میں ممالک کو اپنا گرین انرجی پروڈکشن، یعنی کہ سولر اور ونڈ پاور ٹیکنالوجی۔ دس از گڈ نیوز کی ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ چائنا اب لیڈر بن چکا ہے چیپر سولر ونڈ پاور ٹیکنالوجی میں۔ What implications will Beijing decision to turn off its tap for coal energy have for several countries؟ several کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے، numerous، بہت سارے ممالک کے لیے چائنا کے اس ڈیسیجن کے فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے کول انرجی کو فنانسنگ کو بند کرنے کے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، ویئر اٹ ہیز آلریڈی کمیٹڈ ہیوی فنانسنگ، جہاں پہ یہ پہلے ہی بہت زیادہ فنانسنگ کر چکا ہے، تقریباً $50 بلین کی، جو بہت سارے پروجیکٹس انڈر کنسٹرکشن ہیں اور پلان پروجیکٹس ہیں۔ دا آنسر از انکلیئر، یہ جواب ابھی غیر واضح ہے ایٹ دی مومنٹ، اس لمحے میں، ایز دی ڈیٹیلز آف چائنا پلانس آر ناٹ اویلیبل، کیونکہ چائنا کے پلان کی حکمت عملی کی جو وضاحت ہے، ڈیٹیل ہے، وہ میسر نہیں ہے۔ اٹ از آلسو ناٹ کلیئر، یہ بھی واضح نہیں ہے، اف دا پروہیبیشن اپلائز ٹو پرائیویٹ چائنیز انویسٹمنٹ، کیا یہ جو بیننگ ہے، پابندی ہے، کیا پرائیویٹ چائنیز انویسٹمنٹ پہ بھی لاگو ہوتی ہے کول اوورسیز میں؟ چائنا از پاکستان سے لارجسٹ انویسٹر، پاکستان میں چائنا سب سے زیادہ انویسٹ کرنے والا ملک ہے، اینڈ کنٹریکٹر آف انرجی پروجیکٹس، اور بہت سارے انرجی پروجیکٹس کے کانٹریکٹ بھی چائنا کے پاس ہیں، موسٹ آف وچ آر کولڈ فائر پلانٹس، اور زیادہ تر جس میں سے کولڈ فائر پلانٹس ہیں۔ سی پیک کو پریورٹی دی جاتی ہے، ترجیح دی جاتی ہے پاور سکیمز میں، جو کہ تقریباً 11.1 گیگا واٹ بنتا ہے کیپیسٹی میں، اور $18.6 بلین اس میں انویسٹ کیے جا چکے ہیں، ود آلموسٹ 3/4 اور 8.22 گیگا واٹ بیسڈ آن کول انوالونگ اے ڈیٹ آف 8.7 بلین فرام چائنیز بینکس، جس میں تقریباً 3/4 جو 8.22 گیگا واٹ بنتے ہیں اس میں کول پروجیکٹ شامل ہیں، اور یہ تقریباً ڈیٹ قرضہ بنتا ہے $8.7 بلین کا چائنیز بینکس کی جانب سے۔ دا مین ریپرکشنز آر لائکلی ٹو افیکٹ سی پیک اینڈ نان سی پیک پروجیکٹس، اس کے جو مین نتائج ہوں گے، اثرات ہوں گے، ریپرکشنز، کنکلوژنز، ریزلٹس ہوں گے، وہ سی پیک اور نان سی پیک پروجیکٹ کو افیکٹ کریں گے، جو تقریباً 4.1 گیگا واٹ بنتے ہیں گوادر، تھرڈ، جامشورو، عارف والا میں، جس میں چائنیز اور لوکل انویسٹمنٹ آف $5 بلین شامل ہے۔ ایون اف دا نیو چائنیز پالیسی ڈز ناٹ افیکٹ دیز فیوچر انویسٹمنٹ ان کول انرجی، اگرچہ اگر نئی چائنیز پالیسی اثر نہ کرے مستقبل میں کول انرجی کے منصوبوں پہ، اٹ ہیز افورڈڈ پاکستان اینڈ اپرچونٹی ٹو ری نیگوشیٹ دیز ڈیلز ود بیجنگ، اس نے پاکستان کو ایک موقع فراہم کیا ہے، پرووائڈ کیا ہے کہ وہ بیجنگ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ یہ تمام ڈیلز ری نیگوشیٹ کرے، ان پہ دوبارہ بات چیت کرے کہ ان تمام پروجیکٹس کو چیپر کلین انرجی پروجیکٹس میں تبدیل کیا جائے۔ اسلام آباد شوڈ ٹیک اپ دس میٹر ود چائنا سنس پرائم منسٹر عمران خان ہیز آلریڈی پلائڈ ٹو فیز آؤٹ کول پاور۔ اسلام آباد یہ میٹر چائنا کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ کول کو فیز آؤٹ کریں گے، ختم کریں گے، اینڈ شفٹ ٹو گرینر انرجی پروڈکشن بائی 2030، اور 2030 تک وہ شفٹ کریں گے گرینر انرجی کی جانب۔ ہی ہیڈ اناؤنسڈ اے مورٹوریم ٹو کول، انہوں نے ٹیمپوریری پروہیبیشن بین کا اعلان کیا تھا کول پروجیکٹس پہ کلائمیٹ ایمبیشن سمٹ میں، جو کہ ہیلڈ ہوا تھا، جس نے 5th اینیورسری مارک کی تھی پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ کی دسمبر میں پچھلے سال۔
ویئر دا ورلڈ ہیڈ پلائڈ اے اسٹرانگر کلائمیٹ ایکشن، جہاں پہ دنیا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ کلائمیٹ ایکشن کو مزید سختی سے امپلیمنٹ کریں گے. ہی اسٹیٹمنٹ ہیز ریسیوڈ انٹرنیشنل اکلیم، ان کے اس بیان کو، ریمارکس کو، اسٹیٹمنٹ کو عالمی پریز، اپلاڈ، کومینڈ، لاڈیبل تعریف ملی تھی. بٹ نتھنگ ہیز سو فار بین ڈن آن دس فرنٹ ایٹ ہوم، لیکن ابھی تک اس معاملے میں ہمارے ملک میں کچھ نہیں کیا گیا. دا ایمرجنگ گلوبل سچویشن اینڈ چائناز ایگزٹ فرام کول آفر، ابھی جو ابھرتی ہوئی عالمی صورتحال ہے اور چائنا کا ایگزٹ ہے کول آفر سے، ایک وائڈ اوپن ونڈو ہے اسلام آباد کے لیے کہ یہ اپنا جو پرومسڈ فیز آؤٹ تھا اس کو امپلیمنٹ کرنا، لاگو کرنا سٹارٹ کرے. ری نیگوشیٹنگ ٹو ریپلیس کول پاور ڈیلز ود گرین انرجی ایگریمنٹس میں ناٹ بی ایزی، ریپلیس کرنا کول پاور ڈیلز کو، ری نیگوشیٹ کرنا، بات چیت کرنا گرین انرجی ایگریمنٹس میں ان کو تبدیل کیا جائے گا، یہ آسان نہیں ہوگا. بٹ اٹ ول ناٹ بی امپاسبل ٹو کنونس چائنیز فرمز، لیکن یہ ناممکن نہیں ہوگا چائنیز فرمز کو کنونس کرنا. آفٹر آل، آخرکار اٹ ول بی اے ٹیسٹ فار دیئر کمٹمنٹ ٹو دا ورلڈ ایز ویل، کیونکہ یہ ان کا ٹیسٹ ہوگا ان وعدوں کا جو کہ انہوں نے دنیا سے کیے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کو ہیلپ کریں گے گرینر پروجیکٹس کی جانب شفٹ ہونے میں. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا پور آن لائن اسکور، اے ریسنٹ رپورٹ بائی فریڈم ہاؤس، حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے فریڈم ہاؤس کی جانب سے، اگین ڈبل کاماز ہیں، جو کہ یو ایس بیسڈ واچ ڈاگ ہے، اسیس کرتا ہے جمہوری ٹرینڈز کو پوری دنیا میں. ہیز پلیسڈ پاکستان امنگ ٹاپ 10 کنٹریز، اس نے پاکستان کو ان 10 ٹاپ ممالک میں شمار کیا ہے جہاں پہ ڈیجیٹل فریڈم کو کرٹیل کیا جاتا ہے، ریڈیوسڈ کٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے. کورنگ دا پیریڈ فرام جون 2020 ٹو مئی 21، اور یہ جو رپورٹ ہے جون 2020 سے لے کے مئی 2021 تک کی ہے. دا لیٹسٹ فائنڈنگز آر کنسسٹنٹ ود پریویئر اسیسمنٹس، جو حال ہی میں فائنڈنگز آئی ہیں یہ تسلسل کے ساتھ ہیں ماضی کی اسیسمنٹ کے. دے شو، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انٹرنیٹ فریڈم کنٹینیوز ٹو ڈکلائن، کہ انٹرنیٹ کی آزادی ڈکریز ہو رہی ہے، اس میں کمی آ رہی ہے ہمارے ملک میں. ویئر ڈیجیٹل اسپیس ہیز بین کریکٹرائزڈ ایز ناٹ فری فار سم ایئرز ناؤ، جہاں پہ ڈیجیٹل اسپیس کو کہا جا رہا ہے کہ کچھ سالوں سے یہ اب آزاد نہیں ہے. ان دا لیٹسٹ رپورٹس، حالیہ رپورٹ میں، آف 9 انٹرنیٹ کنٹرول لسٹس، جس میں دوسرے 9 ممالک بھی شامل ہیں، پاکستان ہیز اسکیپڈ اونلی 2 کیٹیگریز، پاکستان صرف 2 کیٹیگریوں میں نہیں آیا، ایز اٹ ڈیڈ ان پریویس ریویو، جیسا کہ یہ ان 2 کیٹیگریز میں پچھلے ریویوز میں بھی موجود نہیں تھا. وہ 2 کیٹیگریز کی کیا نہیں ہے کہ کوئی نیا سینسرشپ لا نہیں ہے پاکستان میں اور کوئی نیا سرویلنس لا نہیں لایا گیا، باقی تمام کیٹیگریز میں پاکستان فال کر رہا تھا. ان دا 2019 رپورٹ، 2019 کی رپورٹ میں، اٹ ہیڈ مینیج ٹو اوائڈ دا سوشل میڈیا پلیٹ فارم بلاکڈ، اس نے اوائڈ کیا تھا کہ اس رپورٹ میں کہ یہ سوشل میڈیا کو بلاک کرنے والے میں نہیں آیا تھا، اور انٹرنیٹ یوزرز کو فزیکلی اسالٹ کی جو کیٹیگریز تھیں اس میں نہیں آیا تھا. اس سال یہ ان 2 کیٹیگریز میں آ گیا ہے، لیکن اوپر والی 2 کیٹیگریز میں نہیں آیا. ان فیکٹ در حقیقت ان 2016 میں اگر ہم دیکھیں، پاکستان نے 3 ایئر بین لفٹ کیا تھا یوٹیوب پہ. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، دیر آر فیو پازیٹیو سائنس ناؤ، اب بھی بہت کم مثبت اشارے ملتے ہیں. ٹک ٹاک بین کنٹینیوز، ٹک ٹاک پہ بین جاری ہے. اور جو پی ٹی اے ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، which itself admits to having blocked thousands of websites، جو خود تسلیم کرتی ہے کہ انہوں نے ہزاروں ویب سائٹس کو بلاک کیا ہے، has refused to lift its saying that it would not do so، انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ ٹک ٹاک پہ بین ختم نہیں کریں گے جب تک سوشل میڈیا پلیٹ فارم غیر قانونی کنٹینٹ کو ریموو نہیں کرتا. given this trend، اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے، where the government invokes، جہاں پہ حکومت کال آن کرتی ہے متضاد آن لائن رولز کو ٹو کلیمپ ڈاؤن آن ڈیجیٹل اسپیس، تاکہ جو سپریس کیا جا سکے ڈیجیٹل اسپیس کو. اٹ از نو ونڈر، اس میں کوئی حیرانی نہیں ہے، دیٹ پاکستان ہیز اسکورڈ اے میڈ 25 آؤٹ آف 100 آن انٹرنیٹ فریڈمس، کے پاکستان نے صرف 25 پوائنٹ اسکور کیے ہیں 100 میں سے انٹرنیٹ فریڈم کے بارے میں. ان فیکٹ، در حقیقت، وائل نمبر آف ڈیجیٹل یوزر از گروئنگ ان دا کنٹری، ہمارے ملک میں ڈیجیٹل یوزرز کی تعداد بڑھ رہی ہے، انٹرنیٹ ایکسیس اٹ سیلف ریمینس لمیٹڈ، لیکن جو انٹرنیٹ تک رسائی ہے وہ ابھی بھی محدود ہے. ایون وداؤٹ دا اسٹیٹ کربس اینڈ کانسٹنٹ میڈلنگ فار ریزنز آف سیکورٹی اینڈ مارٹیلٹی، جو اسٹیٹس کی پابندیاں ہیں اس کے باوجود، اور جو ان کی مسلسل انٹرفیرنس ہیں سیکیورٹی کو اور اخلاقیات کو وجہ بنا کے، سٹیزنز ہیو ٹو ڈیل ود اے رینج آف ڈیفیکلٹیز، شہریوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فار انسٹنس، سلو انٹرنیٹ سپیڈ، ان میں سے ایک مسئلہ سلو انٹرنیٹ سپیڈ کا بھی ہے، جو کہ بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ پاور آؤٹیجز کی وجہ سے ڈسرپٹ کر دیتا ہے کنیکٹیوٹی کو.
لارج ایریاز ریمینز وداؤٹ انٹرنیٹ کنیکشن، بہت سارے ایسے ایریاز بھی ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کے کنیکشنز نہیں ہیں. اینڈ تھاؤزنڈ آف اسٹوڈنٹس پرسوئنگ دیئر اسٹڈیز فرام ہوم، اور بہت سارے جو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے گھروں سے، کیونکہ کووڈ-19 لاک ڈاؤنز ہے، ان کو یہ مشکل درپیش آتی ہے آن لائن کلاسز کو کنٹینیو رکھنے میں. دا پیپلز آف مینی لو انکم اسکولز وداؤٹ انٹرنیٹ فیسلٹیز، اس طرح سے شاگرد ہیں بہت سارے لو انکم سکولز کے جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹیز نہیں ہیں، وہ بھی بہت برے طریقے سے پروگریس کر رہے ہیں، پروسیڈ فار کر رہے ہیں. سملرلی اسی طرح سے دیر از انیکویلٹی آف ایکسیس along جنڈر لائنز پہ بھی عدم مساوات ہے انٹرنیٹ ایکسیس کی. فریڈم ہاؤس نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں. ود کنزرویٹیو ٹریڈیشنز پروہیبٹنگ مینی وومن فرام اوئنگ اے موبائل ڈیوائس، جو کہ جہاں پہ بہت زیادہ جو کنزرویٹیو آرتھوڈاکس روایات ہیں وہ عورتوں کو روکتی ہیں کہ وہ اپنے پاس موبائل ڈیوائس نہ رکھیں. لیٹ alone accessing a world of information that even the illustrated among them could have been unlettered among them have been benefited. اور یہ ان لوگوں کو بھی ایکسیس نہیں ہے جو کہ الٹریٹ ان ایجوکیٹڈ ہیں، اگر ان کو موبائل ڈیوائس تک رسائی ہوتی تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی تھیں. ہاؤ ڈسٹربنگ اٹ از دین دیٹ دا اسٹیٹ شوڈ چوز ٹو اوور لک دیز کلیئرنگ ڈیفیشنسیز، یہ کتنا زیادہ ڈسٹربنگ پریشان کن بات ہے کہ اسٹیٹ نیگلیکٹ کرتی ہے ان واضح ہارش کمیوں کو ان اٹس کویسٹ فار ڈیجیٹائزیشن، اپنا ان پرسیوٹ آف ڈیجیٹائزیشن میں. انسٹیڈ اٹ پالیسیز the digital space through draconian cyber laws in the misplaced belief that its action will keep Pakistan safe from evil intention. بجائے یہ کیا کرتی ہے کہ ڈیجیٹل سپیس کو یہ ڈریکونین سائبر لاز نافذ کرتی ہے اس یقین کے ساتھ جو کہ مس پلیسڈ ہے کہ یہ پاکستان کو محفوظ بنائے گی ایول انٹینشن سے، برے ارادوں سے. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا چائلڈ مینٹل کیپیسٹی کنورٹنگ ٹو این ادر فیتھ، کسی دوسرے عقیدے میں تبدیل ہونا، اپنا عقیدہ تبدیل کرنا از ون آف دی موسٹ کانسیکوینشیل ڈیسیجن، یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ سگنیفیکینٹ فیصلہ ہے. این انڈیویجول کین میک ان دیئر لائف ٹائم، جو کہ ایک فرد اپنی زندگی میں کر سکتا ہے. اٹ مسٹ دیئر فور بی انڈر ٹیکن ود اے سرٹین لیول آف میچورٹی، اس لیے یہ فیصلہ میچورٹی کے ساتھ لیا جانا چاہیے. اینڈ این اپریسیشن آف لانگ ٹرم امپیکٹس، اور ایکنالج کیا جانا چاہیے، تسلیم کیا جانا چاہیے کہ اس کے لانگ ٹرم اثرات ہوں گے تعلقات پہ، امیڈیٹ فیملی کے ساتھ، معاشرے میں اسٹینڈنگ پہ، اور جو وراثت کے حقوق ہیں ان کے اوپر. یوتھ از سینونیمس ود امپلسیوٹی اینڈ امیچورٹی، جو نوجوانی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں امیچور بندہ ایکٹ کر سکتا ہے، اور اس میں ٹینڈنسی ہوتا ہے ایکٹ کرنا بغیر کچھ سوچے سمجھے. ہاؤیور تاہم لاہور ہائی کورٹ نے ڈسمس کی ہے ایک پٹیشن ریکوری آف مائنر گرل کی، جو کہ کنورٹ ہوئی ہے اسلام کی جانب کرسچینیٹی سے، عیسائیت سے. ہیز رول دیٹ، اس میں یہ رول کیا گیا ہے کہ مینٹل کیپیسٹی جو ہے چائلڈ کی وہ کروشیل امپارٹنس ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے جب کنورژن کا عقیدہ تبدیل کرنے کا سوال آتا ہے. دا کیس ہیڈ بین براٹ بائی دا 17-year-old فادر، یہ کیس لایا گیا تھا 17-year-old گرل کے فادر کی جانب سے جو کہ رکشہ ڈرائیور ہیں. انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کی ڈاٹر کو، بیٹی کو اغوا کیا گیا تھا اور ان سے زبردستی میرج کی گئی ہے، شادی کی گئی ہے ایبڈکٹر کی جانب سے، اور اس کو زبردستی کنورٹ بھی کیا گیا ہے اسلام کی جانب. ایز ٹو ویدر دا کنورژن واز فورسڈ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کنورژن ہے کیا یہ زبردستی کروائی گئی ہے. تو کورٹ ہیز ہیلڈ دیٹ اٹ کین ناٹ انڈر ٹیک دا ایویڈنس بیس انکوائری، کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ ایویڈنس ثبوتوں کی بیس پہ انکوائری تفتیش نہیں کر سکتی جو کہ ریکوائرڈ ہوتی ہے یہ کوسچن ڈٹرمائن کرنے کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم اسی وقت میں انہوں نے کریکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ آرٹیکل 20 ہمیں رائٹ دیتا ہے شہریوں کو کہ ہم پروپیگیٹ کر سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو اسپریڈ کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی عقیدہ، ریلیجن، مذہب تبدیل کروایا جائے کورشن کے ذریعے، زبردستی بالجبر یا پھر انسینٹیو ٹیمپٹیشن انڈیوسمنٹ دے کے. ان ریسنٹ ایئرس، حالیہ کچھ سالوں میں، دا الیجڈ فورسڈ کنورژنز آف مینی مائنرز، جو زبردستی فورس کنورژن کی گئی ہیں بہت سارے چھوٹے بچوں کی جس میں خاص طور پہ فیمیلز شامل ہیں، اس نے انسیکیورٹی، عدم تحفظ کا سینس کریٹ کیا ہے نان مسلم کمیونٹیز میں پاکستان کے اندر. لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ اس خوف کو، فیئر کو ڈسیپیٹ، ڈیزالو، ویسٹ اوے نہیں کرے گا. اینڈ ان ڈیڈ میں امبولڈن دوز، اور یہ ان لوگوں کو انکریج کر سکتا ہے جو اس طرح کے غیر اخلاقی ایکٹس کو سپورٹ کرتے ہیں.
ان اٹس ورڈکٹ اپنے فیصلے میں دا کورٹ سائٹڈ این ایگزامپل فرام اسلامک ہسٹری کورٹ نے سائٹ کیا ہے ریفرنس دیا ہے اسلامک ہسٹری کا اپنے آرگومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے چائلڈ کنورٹس کے بارے میں اور یہ کہا ہے کہ نہ ہی قرآن اور نہ ہی حدیث اسٹیپولیٹ کرتی ہے اسپیسیفائی کرتی ہے منیمم ایج کنورژن کے لیے. دا فیکٹ از however لیکن حقیقت یہ ہے ون وڈ بی ہارڈ پریزنٹر ٹو فائنڈ another exceptional minor کہ ایک انسان بہت زیادہ پریشر میں انڈر اسٹرین ہوگا یہ فائنڈ کرنے کے لیے کہ ایک جو مائنر ہے جو کہ جس کو ڈسپلے کرنا چاہیے لیول آف کاشن جو کہ ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے لائف چینجنگ ڈیسیجن لینے میں. مور اوور مزید یہ کہ نیدر سورس آف اسلامک لا آلسو سیٹس اے منیمم ایج آف میرج کوئی بھی سورس اسلامک لا کا منیمم ایج سیٹ نہیں کرتا میرج کی لیکن جو منیمم ایج ہے وہ اس کے باوجود جو اسٹیچو بک ہے قانون کی کانسٹیٹیوشنل بک ہے اس میں سیٹ کی گئی ہے 18 ایئر ایز اے کانسیکوینس آف ماڈرن لیجسلیشن جدید قانون سازی کے تحت دیٹ ڈز ناٹ ان اینی وے کنٹروین ریلیجس پرسیپٹ جو کسی بھی ذریعے سے بریچ یا بریک نہیں کرتی مذہبی پرنسپل رولز ٹینٹس کو. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی کویسچن کیوری ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکٹلی آسک کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.